السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں پہلے اس گروپ میں انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو ڈالی گئی تھی جس میں وہ قادیانیوں کو اہل کتاب کے مقابلے میں چھوٹا کافر کہہ رہا تھا، یعنی کہہ رہا تھا قادیانی کافر تو ہیں لیکن اہل کتاب کے مقابلے میں قادیانیوں کا جرم کم ہے۔ اس پر اس نے جو بنیاد قائم کری ہے تو اس کی دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن جو قادیانی ہیں یہ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اہل کتاب کے مقابلے میں کم چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ جب کم چیزوں کا انکار کر رہے ہیں تو یہ چھوٹے کافر ہوئے، اہل کتاب بڑے کافر ہوئے۔ لہذا جو لوگ قادیانیوں کو اہل کتاب سے بڑا کافر کہتے ہیں گویا کہ وہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں اور وہ مجرم ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ یہ عرض کرنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جس چیز کو بنیاد بنایا وہ یہ بنایا کہ اس نے جرم کی شدت اور جرم کے تولنے میں بنیاد اس نے بنا لیا ہے کمیت کو، مقدار کو۔ حالانکہ جو جرم کی شدت بڑھتی ہے وہ کمیت سے نہیں بڑھتی ہے، کیفیت سے بڑھتی ہے۔ یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کدھر جرائم کتنے زیادہ ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کون سا جرم کتنا بڑھا ہوا ہے۔ میں مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہے وہ 100 مرتبہ چوری کرتا ہے اور ایک دوسرا شخص ہے وہ 1 مرتبہ جاسوسی کرتا ہے، تو جاسوسی کرنے والے کو سزا قتل کی دی جائے گی اور چوری کرنے والے کو بار بار سزا دے کر چھوڑ دیا جائے گا، اس کے اوپر قتل کی سزا نافذ نہیں کری جاتی۔ تو اب دیکھیے ایک طرف چوری ہے، 100 ہیں چوری، ایک طرف جاسوسی 1 مرتبہ ہے، تو 100 چوری مقدار میں دیکھو تو بہت زیادہ ہے، ادھر 100 جرائم پائے جا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ادھر 1 جرم ہے، لیکن جو سزا دی جا رہی ہے 1 مرتبہ جرم کرنے والے کو سزا زیادہ دی جا رہی ہے، 100 مرتبہ جرم کرنے والے کو سزا کم دی جا رہی ہے۔ تو سزاؤں میں جو بنیاد ہوتی ہے وہ بنیاد جرم کی مقدار نہیں ہوتی بلکہ جرم کی شدت دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر سمجھیے اہل کتاب کے اگر اس طرح سے آپ جرائم دکھائیں کہ اہل کتاب اتنی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں اور قادیانی اتنی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں اور قادیانیوں کے انکار کی چیزیں کی گنتی کی تعداد کم ہے، اہل کتاب کی زیادہ ہے، تو اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے، قادیانیوں سے زیادہ اہل کتاب چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن میں نے بتایا کہ انکار میں شدت جو ہے وہ مقدار کی بنیاد پر نہیں ہوتی، کیفیت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، اگر کوئی انجینئر محمد علی مرزا کا ماننے والا ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ پر بھی اس طرح سے اعتراض کر سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کفار کی سزا بیان کری ہے، یہودیوں کے بارے میں بیان کیا، عیسائیوں کے بارے میں بیان کیا اور منافقین کے بارے میں بیان کیا۔ منافقین کی جو سزا بیان کری وہ کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم کے، یعنی منافقین کو سب سے زیادہ سزا ملے گی۔ حالانکہ اگر یہ انجینئر محمد علی مرزا کا پیمانہ لے کر بیٹھ جائیں تو ہمیں یہ دکھے گا کہ کفار تو زبان سے بھی انکار کر رہے ہیں، دل سے بھی انکار کر رہے ہیں، منافقین صرف دل سے انکار کیے ہوئے ہیں، زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں۔ تو ادھر جرم کی اگر تعداد دیکھ لی جائے تو 2 ہے، ادھر تعداد دیکھ لی جائے تو 1 ہے، لیکن جو جرم کی شدت ہے وہ منافقین کی بڑھی ہوئی ہے، اس لیے ان کو جو سزا ملے گی وہ زیادہ ملے گی۔ اور کفار کی جرم کی تعداد کے اعتبار سے دیکھو تو زیادہ ہے، وہ دوہرے جرم کر رہے ہیں، لیکن شدت جو ہے ان کی کم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شدت پر حکم لگایا ہے، نہ کہ مقدار اور تعداد کی بنیاد پر۔ یہ اصول ہر جگہ رہتا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے، ایک طرف اہل کتاب ہیں، ایک طرف قادیانی ہے۔ قادیانیوں کی اگر جرم کی مقدار دیکھیں گے تو مقدار تو ٹھیک ہے اہل کتاب سے کم ہے، لیکن شدت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ شدت اس لیے زیادہ ہے کہ اہل کتاب انکار کرتے ہیں اور اس انکار کا نام یعنی کفر کرتے ہیں، اس کفر کا نام اسلام نہیں رکھتے، اور یہ جو قادیانی انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اس کفر کا نام اسلام رکھتے ہیں۔ جو کفر کا نام اسلام نہ رکھے وہ صرف کافر ہوتا ہے، اور جو کفر کرے اور کفر کا نام اسلام رکھے وہ کافر بھی ہوتا ہے اور زندیق بھی ہوتا ہے، اور زندیق کا حکم جو ہے وہ بڑا ہوا ہے۔ میں دلائل پہ نقلی دلائل پر نہیں جاتا، صرف عقلی طور پر سمجھے۔ ایک شخص جو ہے
مارکیٹ میں شراب بیچ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شراب لے لو شراب لے لو شراب لے لو، تو شراب بیچنا بھی اسلام کی نظر میں جرم ہے۔ لیکن ایک شخص مارکیٹ میں شراب بیچ رہا ہے اور شراب کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمزم لے لو، تو جو شراب دونوں بیچ رہے ہیں، لیکن ایک نے شراب کا نام شراب رکھا ہے، ایک نے شراب کا نام زمزم رکھ دیا ہے، تو جس نے شراب کا نام زمزم رکھ دیا ہے اس کا جرم بڑھا ہوا ہے۔ جرم بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ زمزم جب اس نے نام رکھا تو اس نے ایک تو حرام کام کیا، شراب بیچا، دوسرے اس نے اسلام کی توہین کی، زمزم کا مذاق بنایا۔ جب زمزم کا مذاق بنایا تو اس کا جرم بڑھ گیا، لہذا اس کو عام شراب بیچنے والوں سے بڑا گنہگار کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے اہل کتاب یا دیگر کفار جو انکار کرتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، یہ کفر کرتا ہے، کفر کا نام اسلام رکھتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کفر کر رہا ہے، دوسرے اسلام کا مذاق بنا رہا ہے، اسلام کی توہین کر رہا ہے، اسلام کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے، ہمارے مذہب کو بگاڑ رہا ہے۔ ہمارے مذہب کو جو بگاڑے گا اس کا حکم بڑا ہوگا۔ اس کو دوسری دنیاوی مثال میں تو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھے، ایک شخص کا کسی دوسرے ملک میں رہنا اور ایک ہے ملک میں رہ کے غداری کرنا۔ ہمارا ایک ملک ہے ہندوستان، ایک شخص امریکہ میں رہ رہا ہے، جو امریکہ میں رہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے ہندوستانی نہیں ہے، لیکن ایک شخص ہندوستان میں رہے اور ہندوستان کے قانون کے خلاف بغاوت کرے، یہ بہت بڑا مجرم سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص جو اسلام سے نکل گیا، اسلام میں نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ رہا، تو بھائی وہ ایک غیر مسلم شخص کہلائے گا، وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ لیکن وہ شخص جو مسلمان نہیں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، یہ اسلام کے خلاف بغاوت ہے، اور بغاوت کا جو جرم ہوتا ہے وہ منکر کے جرم سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے قاضی مرزا انجینئر محمد علی مرزا کی یہ جو ناپ تول ہے یہ سراسر غلط اور بالکل بے بنیاد ہے۔